الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين درشق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا إلهي جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب سے میرا مکے کا یتیم اچھا
تنگ دستی کے عالم میں جو میں گھبراتا ہوں، پر در غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، قرب و جوار کے اندر سننے والی عزیزہ اسلامی روحانی قابل صد احترام ماؤں بہنوں، قرآن مجید دیاں تیسرے سپارے دیاں کچھ آیات تلاوت کیتیاں نے، جنہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اس گفتگو اور اس مناظرے دا ذکر کیتا ہے کہ جڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت دے بادشاہ نمرود دے نال، نمرود دے دربار دے اندر بے شمار رعایا اور لوگاں دے سامنے کیتی۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں گلاں نو بھی اور نمرود دی گفتگو نو بھی اللہ دے خلیل دی اور اللہ دے دشمن دی آپس دے اندر جڑی گفتگو ہوئی، سوال و جواب، اللہ پاک نے انہاں نو ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے تیسرے سپارے دے تیسرے رکوع دے اندر ابتدائی آیات دے اندر اللہ پاک نے انہاں واقعات نو میرے تے تواڈے لیے بیان کر چھڑیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل جہاد ظالم تے جابر بادشاہ دے سامنے حق بیان کرنا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی چھوٹے موٹے بادشاہ دے سامنے گفتگو نہیں کر رہے نے، نمرود او شخص کے جدی اللہ دی پوری ترتی اور پوری زمین تے جدی حکومت، اس دے دربار دے اندر او دے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام گفتگو کر رہے نے۔ سارا ملک جس بندے نو رب خدا مندا ہے انہوں سجدے کردا ہے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام او دے سامنے جا کے انہوں کی آکھدے نے کہ تو رب نہیں ہے، تو جھوٹا ہے، تو رب نہیں، تو رب ہو ہی نہیں سکتا، میرا رب ہور کوئی ذات ہے جنہوں اللہ کہندے نے۔ تے نمرود بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے کولو، چونکہ اس دور دے جڑے بادشاہ بھی ہوندے سن سندے سن گل نو، یہ اج دا دور نہیں کہ بادشاہ دے خلاف گل ہوئی تے جی انہوں فارغ کر دیو، غائب کروا دو، اٹھوا دو۔ حالانکہ نمرود پوری دنیا دا حکمران، اور دے دربار دے اندر سارا ملک اکٹھا، میلہ لگیا ہویا، ٹائم لیا گیا۔ نمرود نے آکھیا صدقے لے آؤ جڑا مینوں خدا نہیں مندا تے نواں ہی عقیدہ تے مذہب لے کے بیٹھا ہے۔ مجمع سارا عوام اکٹھی ہے، ابراہیم تے نمرود دے درمیان گفتگو ہو رہی ہے۔ ہاں بھائی دس تیرا موقف کی ہے؟ تے حضرت ابراہیم کی کہندے نے میرا موقف یہ ہے کہ تو رب نہیں ہے، تو جھوٹا ہے۔ تے نمرود کو کی آکھدا اچھا پھر تو دس تیرا رب کون ہے، تے تیرے رب دی طاقت کی ہے، اپنا رب بھی دس تے اپنے رب دا کام بھی دس، طاقت بھی دس۔ اللہ پاک نے دونوں دی گفتگو نو قرآن دے اندر شروع کس انداز نال کیتا؟ فرمایا الم تری الی الذی حاج ابراہیم۔ اللہ پاک پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر رہے ہیں،
پھر قیامت تک دے سارے انسانوں علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ علم ترا، کیا تم لوگوں نے دیکھا نہیں؟ الالذی، اس بندے کو حاج ابراہیم، جڑا حضرت ابراہیم نال جھگڑا کر رہا ہے۔ اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا جو میرے نبی ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے؟ اب کوئی سوچ سکتا تھا کہ جھگڑا دنیا کی بادشاہت کا ہے، یا جھگڑا کوئی پیسے کا ہے، یا جھگڑا کوئی دولت کا ہے۔ مختلف سوچیں انسانوں کو آ سکتی تھی، اللہ پاک نے اس کو بھی واضح ذکر کر دیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا نہیں ویکھیا تسی اس بندے نو جڑا ابراہیم نال جھگڑا کر رہا ہے ابراہیم دے رب دے متعلق؟ حاجہ ابراہیم، جھگڑ رہا ہے ابراہیم نال، نمرود جھگڑ رہا ہے ابراہیم نال۔ جھگڑے دی بنیاد کی ہے، جھگڑن دا سبب کی ہے؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے فی ربہ، جہدے نال جھگڑا کر رہا ہے جھگڑے دا سبب ادا رب، فی ربہ، اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ اور اگے اللہ پاک دا بیان کرن دا انداز ویکھو، قربان جاواں میں اپنے رب دی قدرت تے، قربان جاواں اپنے رب دے رحم تے، اپنے رب دے کرم دے اوتے۔ اللہ دا قرآن کیا آکھدا ہے، غور کرو قرآن دے ایک لفظ وال، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، ان آتاہ اللہ الملک۔ قرآن مجید تیسرا پارہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا ہے جو میرے نبی ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے؟ کیوں جھگڑا کر رہا ہے؟ اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے۔ ارے جھگڑا کرنے والا ہے کون؟ ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ نے بادشاہیاں دی۔ جھگڑا کون کر رہا ہے؟ جسے اللہ نے پوری دنیا کی سلطنت دی، اتنا کچھ میں نے دیا، بدبخت پھر بھی میرے متعلق میرے نبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ تیرا انہاں دی گفتگو نوں کچھ کہندا نہیں، پکڑنا چاہے تو ادھر کوئی اوکھا کام دھیر دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور دونوں کی باتوں کو ریکارڈ کر کے ہزاروں سال بعد میرے مصطفیٰ کے سینے پہ قرآن بنا کے اتار رہا ہے۔ اور ہمیں بتلا کیا رہا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو میں نے کہا نا کہ الرحمن الرحیم، سب سے بڑا رحمان بھی میں ہوں اور کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا بھی میں ہوں۔ رحمتوں کے سمندر بھی میرے پاس ہیں، اور میں نے ان رحمتوں کے سمندروں کو سنبھال کے رکھا نہیں ہے، رحمتوں کے سمندروں کو تھوک کے حساب سے لٹا بھی رہا ہوں، بندوں پہ نچھاور بھی کر رہا ہوں۔ اور اگر میری رحمت دیکھنی ہے تو نمرود پہ دیکھو، جسے پوری دنیا کی حکومت دی، بدبخت میرے ہی مخالف بن گیا، اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، دنیا سے سجدے کروا رہا ہے، اور اس سے بڑی بات میں نے بادشاہت دی اور میرے ہی متعلق میرے نبی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اور اللہ کا حلم، میرے اللہ کا حوصلہ، میرے اللہ کی رحمت دیکھیں، پھر اس ساری باتوں کو ریکارڈ کر کے قرآن بنا کے نازل بھی خود کر رہا ہے، ہمیں بتلا بھی رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے۔ دیکھو اس کو جو میرے نبی ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے، ابراہیم کے رب کے متعلق جھگڑا کر رہا ہے، اور جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ نے ملکوں کی بادشاہیاں دی۔ اور کہتا کہ آگے، یہ تو رب نے بتلایا نا، مدعا بتلایا، مدعا اللہ پاک نے، کہ جو میں بیان کر رہا ہوں مدعا کیا ہے؟ ایک جھگڑنے والا دوسرے سے جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑے کا سبب ربوبیت ہے، ابراہیم کا رب ہے، اور جس رب کے بارے میں جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا کرنے والے پہ رب کی رحمت بھی دیکھو کتنی بڑی ہے۔
کتنی بادشاہیاں اسے دی اس سے. اور آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا ان آتاہ اللہ الملک، جسے اللہ نے بادشاہیاں دی وہ ابراہیم سے جھگڑا کر رہا ہے. ابراہیم رب رب تے تو کر رہے، ساری قوم دے سامنے بھی رب رب، میرے دربار دے اندر بھی رب رب، اپنے رب دی ربوبیت دی، اپنے اللہ دی توحید دی، اپنے اللہ دی خدائی دی کوئی دلیل بھی تے پیش کر. بادشاہ ابراہیم کو کہہ رہا ہے اپنے خدا کے خدا ہونے کی کوئی دلیل دو. ہزاروں دنیا سامنے کھڑی ہے، بادشاہ اور ابراہیم مناظرہ ہو رہا ہے. اب حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا اسے بھی اللہ نے قرآن بنایا، بدلے میں جو نمرود نے جواب دیا وہ بھی رب نے قرآن بنایا، پھر جو ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اسے بھی اللہ نے قرآن بنایا. اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ فرمایا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. اذ دا معنی اذ قال، قرآن مجید کے اندر اذ دا معنی کیا ہے جب، جدوں، جڑے ویلے. اذ قال جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا ربی الذی، میرا اللہ او ذات ہے، یحیی ویمیت، جڑا زندہ کرنے والا تے موت بھی دین والا. میرا اللہ کون؟ جدے قبضہ ہے قدرت دے اندر ساری کائنات دیاں زندگیاں، تے ساری کائنات دے اندر ذرے ذرے نو موت دین والا بھی کون ہے؟ اللہ. ادھے تو سوا نہ کوئی زندگی دین والا، اور ادھے تو سوا کائنات دے اندر کوئی موت دین والا بھی نہیں. جدو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان تو اللہ پاک دی توحید دی دلیل سنی تے سنو لگے نمرود کی جواب دیندا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں نمرود نے کیا کیا؟ فرمایا قال انا احیی و امیت، ابراہیم زندگی تے موت تے میں بھی دے سکدا وا. دو قیدی جیل دے اندروں بلائے، ایک نو سزائے موت سی، انہوں کہندا جا تو آزاد آ، تے دوجا اسے دن چھٹن والا سی، آزاد ہون والا سی، انہوں تلوار چکی تے قتل کر چھڑیا. کہندا آپ ویکھ ابراہیم جنہیں مرنا سی انہوں میں زندگی دے دیتی، تے جدی زندگی سی انہوں میں موت دے دیتی، زندگی تے موت تے میں بھی دے سکدا. اے تے رب دے رب ہون دی کوئی دلیل؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اے جاہل نہیں اجہل ہے، اے ایسی دلیل دی سمجھ دے اندر نہیں آئے گی. تے اللہ دا قرآن کہندا ہے ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب دے ربوبیت دی دوسری دلیل پیش کیتی. حضرت ابراہیم نے جڑی دوسری دلیل پیش کیتی اللہ پاک نے وہ بھی قرآن بنا چھڑیا. قرآن کی کہندا ہے؟ فرمایا قال ابراہیم، اللہ دے نبی اللہ پاک فرماندے نے قال ابراہیم، نمرود دے جواب دے اندر میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود ان اللہ، بے شک میرا اللہ، یاتی بالشمس من المشرق، سورج نو مشرق تو طلوع کردا ہے، فاتی بہا من المغرب، جے تو رب ہے تے سورج نو مغرب تو طلوع کر کے دکھا. روایات دے اندر آندے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جڑے ویلے گل آکھی نمرود میرا اللہ سورج نو مشرق تو طلوع کردا ہے تے مغرب دے اندر غروب کردا ہے، جے تو رب ہے تے سورج نو مغرب تو کڈ تے مشرق ول طلوع کر. اللہ پاک نے فرمایا فرشتیو اے سورج دیاں لگاماں کس لو. یا اللہ کیوں؟ اللہ فرماندے نے ہو سکتا ہے جس بدبخت نے ایک کہہ چھڑیا ابراہیم رب تے میں ابراہیم
سورج نو مشرق تو طلوع میں کردا واں، مغرب دے اندر طلوع میں کردا واں، مغرب دے اندر غروب نو میں کردا واں۔ ابراہیم جے تیرا رب کوئی ہے تے سورج نو مغرب دے اندروں طلوع کر کے مشرق دے اندر غروب کرے، تے جے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام نو نمرود نے گل کہہ چھڈی، اللہ فرماندے نے مینوں میری کبریائی دی قسم، اے میرے فرشتے ہو، میں اللہ اپنے نظام نو تے تبدیل کر دیاں گا پر اپنے نبی نو جھوٹا نہیں ہون دیاں گا۔ لیکن نمرود بدبخت بھی یہ جاندا سی، سمجھدا سی، دنیا نو بے وقوف نے بنایا ہویا سی، آپ تے انہوں پتا سی اے جننے بھی بڑے بڑے سن، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر فرعون سارا دن جنگ کردا ہے، لڑائی کردا ہے، بدبخت اللہ دا باغی بندا ہے، رات ہوندی ہے تے سر سجدے دے اندر رکھ کے ٹکراں ماردا ہے، رب نو آکھدا ہے ربا تو بھی جاندا ہے جنہ کو میں خدا واں، تیری رحمت دے صدقے دے نال میریاں بادشاہیاں ٹر رہیاں نے۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے ربا تو روز آکھدے موسیٰ تینوں فتح ہو جائے گی تے ربا ہوندی کوئی نہیں۔ اللہ فرماندے نے موسیٰ اندر والی گل دا تے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اے بدبخت جدوں صبح ہوندی ہے تے باہر نکلدا ہے، اعلان کردا ہے انا ربکم الاعلی، سب تو بڑا رب میں ہاں، تے غروب ہوندا ہے تے حجرے چ وڑ کے کندا دے اندر ٹکراں مار کے میرے در دے اندر ہاتھ پھیلا دیندا ہے، موسیٰ دس میں کی کراں؟ اللہ اللہ ہے نا، سارے دا اللہ ہے، اللہ تے کافراں دا بھی ہے، سندا بھی سب دی ہے۔ اس لیے نمرود اگے بولیا نہیں۔ جی مزید حضرت ابراہیم نے جدو آکھیا کہ میرا اللہ سورج نو مغرب مشرق تو کٹ دے تے مغرب وچ طلوع کردا ہے، جے تو رب ہے تے مغرب تو کٹ تے مشرق ول غروب کر۔ اگے قرآن کی کہندا ہے ہزاروں کا مجمع، شہراں دے شہر موجود، اور لوگ تے راضی بڑے کہ آج ابراہیم دا تے وقت تے بادشاہ دا مناظرہ ہوئے گا تے ساری قوم دے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ اللہ دا قرآن اگے کی کہندا ہے نمرود نے کیوں نہیں آکھیا کہ ابراہیم ایک کم تے میں کر لیں، جے تیرا رب ہے تو مشرق تو طلوع مغرب تو طلوع کرے تے مشرق وال غروب کرے، انہیں یہ گل نہیں کی تھی۔ اگے قرآن کی کہندا ہے فَبُهِتَ الَّذِي کافر، فَبُهِتَ الَّذِي کافر، کافر دا منہ بند ہو گیا، کافر دے کول جواب بھی کوئی نہیں، چپ کر گیا، جھوٹا پہ گیا۔ جدوں کوئی جواب نہ دیتا، ابراہیم دے جواب دے مقابلے دے اندر جواب نہ آیا، مجمع مک گیا، جیڑا پروگرام سی مناظرہ سی ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کر سارا پنڈ جڑا بھی جننے بھی لوگ مجمع دے اندر ہزاروں موجود سن، جڑے نمرود نو اپنا رب مندے سن، وہ بھی بڑے پریشان کہ معاذ اللہ ابراہیم نے جڑے بت نے انہاں دے بھی خلاف تے جڑا ساڈا رب بولن والا نمرود او دا بھی منہ بند کر چھڑیا۔ لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ آکھیا، دلائل کا جواب دلائل سے، پہلے دور میں یہی چیز تھی، دلیل دا جواب دلیل نال۔ ساری قوم دے سامنے نمرود جھوٹا پہ گیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی توحید اسی طرح بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ دا قرآن اسی واقعے نو مزید 17ویں سپارے دے اندر مزید بیان کردا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں بارہا قوم نو بھی سمجھایا، والد نو بھی سمجھایا، وقت دے بادشاہ نال مناظرہ ہو گیا، بادشاہ دا منہ بند ہو گیا، بادشاہ بھی جھوٹا ہو گیا، لیکن بت پرستی نو چھڈن لئی کوئی ایک بندہ بھی تیار، اور بت پرستی نو چھڑان لئی لوکاں دی رہنمائی کرن لئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف حربے اختیار کیتے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے دے اندر میں تمہیں دسیا کہ چاند دی پوجا کرن والے نو کی آکھیا کہ پہلے ستارے دی پوجن والے نو کی آکھیا یہ میرے رب نے چمک دے آ، جدوں ڈب گئے فرمایا جیڑا آ کے چلا جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند نکلیا تو کی آکھدے نے چاند میرا رب ہے، حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں یہ روشنی بھی بہتی،
جدو چاند بھی ڈب گیا تو کی کہندے نہیں نہیں لا احب الآفلین، قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم کہندے نے کہ ڈبن غروب ہون والے میں پسند ہی نہیں کرتا۔ اللہ آنکھ آندا تے جاندا رب نہیں ہے کدے بھی۔ پھر جدو سورج چڑھیا تو کی کہندے نے اے میرا رب ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، قرآن کہتا ہے یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا بھی ہے۔ اور جدو وہ بھی غروب ہو گیا تو کی کہندے نے نہیں، ان میں سے کوئی بھی رب ہونے کے قابل رب وہ ہے جس نے ان ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ یہ سارے حربے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں لوگوں دی ہدایت لی اپنائے۔ اور پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لوگو نہ نمرود تہاڈا رب، نہ پتھر دیاں مورتیاں تہاڈیاں رب، اور نہ جنہاں نو تسی پوجدے ہوئے تہاڈے رب نے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قوم والے کہندے نے ابراہیم تو ساڈے نال کھیڈ رہے ہیں یا واقعی تیرا کوئی رب ہے تے اس رب دی ربوبیت دیاں کوئی دلیلاں بھی نے؟ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آکھدے نے قال بل ربکم رب السماوات والارض، تہاڈا رب آسماناں دا رب زمیناں دا رب جڑا ہے او تہاڈا رب ہے۔ وانا علی ذالکم من الشاہدین، اور جنہیں تانوں پیدا کیتا او تہاڈا رب ہے تے اس رب دی ربوبیت میں ابراہیم گواہ ہاں۔ لیکن قوم والے منن لی تیار نہیں، دعوت دیتی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار سمجھایا، جدو نہ مننے تے چند لوگوں دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جملہ بولیا جنہوں قوم والے نے سنجیدگی نال سیریس ہو کے نہیں لیا۔ جملہ حضرت ابراہیم نے کی بولیا؟ اچھا ابراہیم نے جڑی تمکی لائی، جڑا جملہ بولیا اللہ پاک نے انہوں بھی قرآن بڑھا چھڑیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَتَاللَّهِ، مینو اللہ دی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، البتہ ضرور بھی ضرور میں تواڈے انہاں بتاں نو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کراں گا۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بعد ان تولوا مدبرین، میلے چو تواڈے واپس آن تو پہلے پہلے میں تواڈے بتاں نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیاں گا۔ تے لوگوں نے کی سمجھے؟ ایک نوجوان ہے، اکلا ہے، ایویں ہی نے گل کر چھڈی ہے، کیڑا ہی نے اس طرح کرنا ہے، اگنور کیتا، گل آئی گئی ہو گئی، قوم دا میلہ آیا، سارے میلے دے اندر جا رہے نے، تے حضرت ابراہیم نو کہندے نے ابراہیم تو بھی آ، تے اللہ دا قرآن کہندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کھیا کہ میں بیمار ہاں، میں بیمار ہاں۔ بیماری کی سی؟ قوم سمجھی جسمانی بیمار نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نیت سی کہ میں روحانی بیمار ہاں۔ جس نبی دی ساری امت پیدا کرنے والے نو چھڑ کے بتاں دی پوجا کر دی ہوئے تے اللہ دے در دے اتے نہ چک دی ہوئے، تے اس نبی دی اس تو بڑی بیماری پریشانی کی ہو سکتی ہے کہ ساری قوم جہنم بل جا رہی ہے۔ تے نبی دی طلب کی ہے کہ کس طرح ایک ایک جہنم تو بچ کے جنت دے اندر جان والا آ جائے۔ احادیث میں آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اتنی فکر اور امت کا اتنا غم تھا کہ میرے محبوب کے سینے سے ایسے آواز آیا کرتی تھی جیسے ہنڈیا چولہے پہ پکتی ہو تو اس کے گڑکنے کی آواز آتی ہے۔ یہ آواز کس چیز کی تھی؟ امت کی فکر، امت کا غم کہ میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم دے اندر نہ جائے۔ یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو ایک قسم کھائی، قوم میلے دے اندر چلی گئی۔ قرآن کی کہندا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے بت خانے دے اندر، انہاں دے بت خانے چ کلاڑا لیا تے بت خانے دے اندر گئے تے شروع ہو گئے ایک وڈیوں رکھ کے، کسے دی باں توڑ چھڈی، کسے دی لت وڑ چھڈی، کسے دی دھون کڈ چھڈی، کسے نو وچوں رکھ کے دو ٹکڑے، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تے بت خانے دے اندر جا سب تو بڑا بت سی کلاڑا اودے موڈے تے رکھ چھڑیا۔ اب یہ نبی کے دل و دماغ میں جو چل رہا تھا، اب نبی کے دل میں جو تھا
نبی جو کر رہا ہے اللہ اسے بھی قرآن بنا رہا ہے، اور نبی کے دل و دماغ میں جو ہے رب اسے بھی بیان کر کے قرآن بنا رہا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کچھ گلاں جڑی حضرت ابراہیم نے دل تے دماغ نال سوچیاں کسے نو دسیاں نہیں، اللہ دل تے دماغ دیاں گلاں نو بھی قرآن بنا رہے ہیں۔ وہ حضرت ابراہیم کے دلی جذبات کو اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فجعلہم، شروع ہو گیا میرا نبی ابراہیم علیہ السلام جزازا، جزازا جمع جز دی، جز دا مانا حصہ ٹکڑا، فجعلہم جزازا، شروع ہو گیا میرا نبی انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کرنے، الا کبیر اللہم، سارے انو ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑیا، الا کبیر اللہم، مگر جڑا ساریاں تو بڑا سی انہوں کچھ نہیں کیتا۔ یا اللہ کیوں؟ اے تے ابراہیم ٹکڑے کر رہے ہے، سب تو بڑے نو ابراہیم چھوڑ کے آ گیا، قوم دے اندر ابراہیم دا منن والا کوئی نہیں، ابراہیم نے کسے نال صلاح نہیں کیتی، ابراہیم نے دل دی گل کسے نو دسی نہیں۔ یا اللہ تو کیویں کہہ رہے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہو علیم بذات الصدور، اللہ تے دلاں دے ارادیاں نو بھی جانن والا۔ میں رب جاندا سی میرے نبی دے دل دے اندر چل کی رہا ہے تے دماغ دے اندر چل کی رہا ہے، الا کبیر اللہم، سب تو بڑے نو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیتا۔ یا اللہ کیوں چھڑیا؟ اللہ دا قرآن کہندا ہے لعلہم، تاکہ قوم والے الیہ، اس سب تو بڑے بت ول یرجعون، رجوع کرن، انہوں پچھن، انہوں آکھنا کہ سب تو بڑا رب تو ہے تے تیری موجودگی دی اندر ساڑے نکیاں دا ککھ نہیں رہا تے تیرے بڑے ہون دا فائدہ کی ہے، اس لیے بڑے کو چھوڑ دیا، ورنہ توڑ تو اس کو بھی سکتے تھے۔ تو سب سے بڑے بت کو ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا کیوں؟ یہ بات حضرت ابراہیم کے دل اور دماغ میں تھی، لیکن اللہ نے قرآن بنا کے اتار دی۔ کیوں چھوڑا؟ لعلہم الیہ یرجعون، تاکہ اس کی طرف آ کے رجوع کریں، انہوں پوچھیں۔ تو جدو میرے نبی ابراہیم نو آکھن تو ابراہیم بھی آکھے مینوں کیوں پوچھ دے ہو، انہوں پوچھو نا، جڑا سب تو وڈا رب ہے تہاڈا، جہدے نال تانوں امیداں بھی سب تو بہتیاں وابستہ نے، انہوں پوچھو۔ تے جیڑی گل میں کہنا وا پھر وہ تسی آپ آکھو کہ کچھ کرن جوگے، میں کہاں تے مینوں تسی کہندے ہو گستاخ ہے، نافرمان ہے، ساڈے معبوداں نو مندا نہیں، تے جدوں تسی آپ آکھو گے پھر تواڈے دل و دماغ تے چوٹ لگے گی تے شاید پھر تانوں سمجھ نہیں آ جائے گا۔ اس لیے قرآن کہندا ہے لعلہم الیہ یرجعون۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا جدو ساری قوم میلے تو واپس آئی، اور قوم والیاں دا رواج سی واپس آ کے سدھا اپنے بت خانے دے اندر اپنے بتاں نو سجدے کرنا، انہاں دی عبادت کرنا، سارے جدوں بت خانے دے اندر آئے تے بتاں دی حالت ویکھی، او جڑی کیمپ بنیا پیا، سارے ٹکڑے ٹکڑے، ہوش گم ہو گئی، عقل ختم ہو گئی، ایک ہی ہو گیا، ایک ہی نے کر چھڑیا۔ اللہ دا قرآن کی کہندا ہے قالو من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ واپس آئے، معبوداں نو ویکھیا، پریشان ہو گئے، عقلاں گم ہو گیا، بیک زبان ہو کے کہتے ہیں من فعل ھذا، یہ کس نے کیا؟ بآلہتنا، ہمارے معبودوں کی یہ حالت کس نے کی؟ انہ لمن الظالمین، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بہت بڑا معاذ اللہ ظالم ہے۔ یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بت پرست سارے یہ جملے بول رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ آکھیا تو
وہ چند لوگ ایک ٹکڑا جنہاں دے سامنے حضرت ابراہیم نے دھمکی لائی سی کہ مینوں اللہ دی قسم میں تواڈے بتاں نوں ٹکڑے ٹکڑے کراں گا، وہ بول پے۔ انہوں نے آکھیا یار ایک نوجوان سی جڑا ساڈے معبوداں دا ذکر بھڑے انداز نال کردا سی، ہو سکدا ہے یہ کام انہیں کیتا ہوئے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کافروں کے اصول بھی کتنے باکمال، اصول کافروں کے ہیں لیکن اصول وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بنائے ہیں کہ شک کی بنیاد پہ کسی پہ انگلی تحقیق کرو، اور جب تک بات ثابت نہ ہو جائے کسی پہ الزام نہ ٹھہراؤ۔ اور پھر یہ امت میرے مصطفیٰ کی امت، جس امت کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ معراج والی رات جدو سدرۃ المنتہا تے کہا، سدرہ پہ جا کے جدو جبرائیل نے آکھا یا رسول اللہ ہوں اگے نہیں جا سکتا، ایک بال برابر بھی گیا تے میرے پر جل جان گے۔ تے میرے محبوب نے فرمایا ابراہیم وہ ویلا یاد ہے جدو تو میرے دادے نال گلاں کیتیاں سی، جدو میرے دادے ابراہیم نو آگ دے اندر سٹ رہے سن تے تو گلاں کیتیاں سی، تو آکھیا سی کم خلیل آگ دے اندر جا رہے ہیں، پہاڑاں والا، ہوا والا، پانی والا سارے گے۔ جبرائیل کہندا ہے مینوں آکھو میں ہر جگہ جا سکدا، میں کی کر سکدا؟ ہر جگہ جا سکدا، جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا میں جبرائیل اتھے بھی جا سکدا واں، مینوں دسو کوئی تواڈے لیے ہیلپ ہوے۔ جبرائیل تو تے میرے دادے نو آکھیا سی میں ہر جگہ جا سکدا، تے ہن کی ہویا؟ ہن تو کہنے میں اتھوں اگے نہیں جا سکدا۔ اے جواب ہے انہاں گلاں دا جڑیاں تو میرے دادے نال کیتیاں سن ابراہیم نال۔ تے ابراہیم تے ہن تیرا کوئی پیغام ہوے، سدرہ تو اگے دے جا رہا، تو جا نہیں سکدا، جے تیرا کوئی پیغام ہوے تے رب تک پہنچاواں۔ فرمایا کملی والیا تواڈے دادے نے تے مینوں پیغام کوئی نہیں سی دتا، پر میں پیغام دے رہا، رب کول جائیو تے جبرائیل دا پیغام دئیو اللہ پاک نو کہ ربا 1.25 لاکھ نبیاں دے کول میں پیغام لے کے تیرا آیا، وہی لے کے آیا۔ اے میرے پروردگار جے تو مینوں بدلہ دینا چاہنا ہے تے کل قیامت والے دن پل صراط تو آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جدوں گزرے گی تے انہاں دے پیراں دے ہیٹھاں مینوں پر وچھان دی سعادت دا موقع دے چھڑ کہ 1.25 لاکھ نبیاں کول میں گیا تے جے کل قیامت والے دن کملی والے دی امت دے پیراں دے ہیٹھاں پل صراط تو جدوں تیری امت جاوے تے ربا جے تم انہاں دے پیراں دے ہیٹھاں پر وچھان دی توفیق دے چھڈی، سعادت دے دتی تے میں سمجھ جاواں گا 1.25 لاکھ نبیاں کول جان دا بدلہ مینوں مل گیا۔ میرے دوستو اندازہ لگائیں رب اللہ پاک نے آپ کو کتنا مقام عطا کیا، کتنی قسمت رب نے مجھے اور آپ کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے عطا فرمائی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قوم کی آکھ دیے جدو پتہ چلے نا کہ ایک نوجوان ہے ساڑھے معبوداں دا ذکر برے انداز نال کر رہا سی تے اللہ دا قرآن کی کہندا ہے، فرمایا قالوا سمعنا، ربا قربان جاواں تیری حکمت تے تیری عظمت تے تیریاں شفقتاں تے میرے تے تواڈے نال تیرے پیار تے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر دے اندر موجود نے تے بت خانے دے اندر ایک کافر بھی جڑیاں گلاں کر رہے نے، اللہ انہاں کافراں دیاں گلاں نوں میرے تے تواڈے لیے قرآن بنا رہا ہے۔ میں نے تو تمہیں دس رہا ہے اللہ نال محبت کیسی ہے، جڑا بندہ رب نال اتنی محبت کرے گا جیسی محبت ابراہیم نے کی تھی کرنی بھی دی چاہیے ہے کہ اللہ کسی دی محبت دا بدلہ رکھدا نہیں، نقد دنیا دے اندر بھی موڑدا ہے، قبر دے اندر بھی عطا کردا ہے، حشر دے اندر بھی عطا کردا ہے، پل صراط تے بھی کردا ہے تے جنت دے اندر بھی کردا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود نہیں، قرآن کہندا ہے قالوا سمعنا،
بعد لوگوں نے آخیا اساں سنیا فتن ایک نوجوان نو یذکرہم جڑا ساڈیاں معبوداں دا ذکر کردا سی بھڑے انداز نال یقال لہو ابراہیم جنوں ابراہیم آکھدے نے تے بدلے دے اندر سنن والے نے کی آکھیا اللہ دا قرآن کہندا ہے قالو سارے کافر بیک زبان ہو کے بولے فاتو بیہی علی اعین الناس ابراہیم نو سد کے لوگاں دے سامنے لیاؤ سد کے لیاؤ لعلہم یشہدون تاکہ انہوں پوچھئے کہ کم تیرا ہے سد کے لے آندہ نبی ابراہیم علیہ السلام آگے قوم بھی موجود ہے وقت دا بادشاہ نمرود بھی موجود ہے ہن انہوں نے جو سوال کیتا اللہ نے وہ بھی قرآن بنایا ابراہیم نے جڑا جواب دیتا رب نے وہ بھی قرآن بنایا قوم نے کیا کیا اللہ دا قرآن کہندا ہے ایک بندہ نہیں بولیا غصہ قوم دے اندر بڑا سارے دے رب ٹوٹ پھٹ گئے کتنا بڑا غصہ ہوئے گا ساری قوم بولی قرآن کہندا ہے قالو اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم قالو سارے بولے اَأَنْتَ کیا تو نے حمزہ استفہام یقین نہیں پکی گل نہیں شک نال پوچھ رہے نے اَأَنْتَ کیا تو نے فعلت کیا ہے ہاذا یہ جڑی حالت بنی گئی ہے یہ حالت بِآلِہَتِنَا ساڈیاں رباں دی ساڈے معبوداں دی یا ابراہیم اے ابراہیم ساڈیاں معبوداں دی رباں دی یہ حالت تو کیتی ہے الزام نہیں لگایا پوچھ رہے نے ابراہیم ہمارے معبودوں کی یہ حالت کیا تو نے کی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جی آکھن میں کیتی ہے پھر بھی ماڑی گل ساری قوم گل نہیں سنے گی انہاں دی سمجھ دے اندر جڑی گل حضرت ابراہیم علیہ السلام پانا چاہتے ہیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ گل انہاں دے خانے دے اندر جائے گی نہیں تے جے نبی آکھے میں نہیں کیتا تے نبی دی نبوت دے خلاف ہے نبی جھوٹ نہیں بولنا اسے واسطے ساریاں نو ٹکڑے ٹکڑے کیتا تے کلاڑا سب تو وڈے دے موڈے دے اوتے رکھ چھڈیا اللہ دا قرآن کہندا ہے جدوں انہاں نے آکھیا ابراہیم ساڈیاں رباں دی یہ حالت تو کیتی ہے تے اللہ دے نبی نے کی آکھیا قالا اللہ فرماندے نے لوگوں پھر میرے نبی دا بولنا ویکھو پھر میرے نبی دا جواب دینا ویکھو ساری قوم وقت دیاں فوجاں وقت دے حکمران سارے مقابلے دے اندر نے نبی حوصلے دے نال بلندی دے نال سچا ہے نا اللہ دی مدد نال ہے ٹینشن کوئی نہیں جے دے نال اللہ ہووے دنیا دی کوئی طاقت او دا بال بھی بینگا نہیں کر سکدی اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا اللہ فرماتے ہیں قالا میرے نبی نے بول کیا کیا بل 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 فعلہ اوے لوگوں اے تے جنہیں بھی کیتا انہیں کر چھڑیا اے تے جنہیں بھی کرنا سی انہیں کر چھڑیا یہ نہیں آکھیا میں کیتا ہے تے بھی نہیں آکھیا میں نہیں کیتا قرآن کی کہندا ہے حضرت ابراہیم نے کیا کیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون بل فعلہ اے تے جنہیں بھی کرنا سی انہیں کر چھڈیا کبیرہم ھذا اے جڑا سب تو بڑا بت جنہوں تسی سب تو وڈا رب مندے ہو او مینوں کیوں پوچھ دے ہو فاسألوہم انہوں پوچھو سارے تو بڑا تہاڈا رب ہے کلاڑا بھی اودے کندھے تے ہے تے مینوں کہندے ابراہیم تو کیتا ہے یار تے جنہیں بھی کیتا انہیں کر چھڈیا مینوں کیوں پوچھ دے ہو انہوں پوچھو
چوٹ لائی انہاں دے دل تے بھی تے انہاں دے دماغ تے بھی. کبیرہم ھذا، سب تو بڑا تہاڈا رب ہے، سب تو بڑا. فاسألوہم، مینوں نہ پوچھو، انہوں پوچھو. ینطقون، اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتا ہے. اب اللہ پاک آگے قوم نے جو جواب دیا رب نے وہ بھی قرآن بنا دیا. قرآن کیا کہتا ہے آگے، اور یہ سارا واقعہ تفصیل سے. میں نے آپ کو کہا کہ حضرت ابراہیم نے 250 سال زندگی گزاری، اللہ کی توحید بیان کی، اور قرآن کی 25 سورتوں کے اندر 73 مقامات پہ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا. قرآن کے 73 مقامات اور 25 سورتوں کے اندر کیا کہا قوم نے. قوم کیا کہتی ہے آگے قرآن کے اندر، فرجعوا الی انفسہم. ہوں قوم نے آکھیا نہیں، توجہ کریں میری بات کی طرف. قرآن دے جملہ جڑا ہے قوم بولی نہیں. جیسے حضرت ابراہیم نے بت توڑ کے کلاڑا سب سے بڑے کے کندھے پہ رکھا، ابراہیم بولے نہیں. دل کی باتیں رب نے قرآن بنائی. یہاں پہ قوم نے جواب نہیں دیا، کچھ کر کے دکھایا. اور قوم کے وجود کی جو کیفیت بنی، اللہ نے ان کے جسموں کے نقشے کو قرآن بنا دیا. قرآن کیا کہتا ہے، فرجعوا الی انفسہم. پچھلی بات کی طرف غور کریں. حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، مینوں نہ پوچھو. فاسألوہم، سارے تو بڑے نو پوچھو اگر بولن دی طاقت رکھدا ہے. تے حضرت ابراہیم دے جواب دے اندر کی کیتا، بولے نہیں، سب نے گردنیں جھکا لی. کیا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے، فرجعوا، سارے نے توڑا چکا لیا. جواب ہی کوئی نہیں، توڑا چکا لیا، جواب نہیں، لاجواب، جھوٹے ہو گئے. قرآن کہتا ہے پہلے تو گردنیں جھکائی سب نے، جواب نہ دے سکے. اور جواب دینا کیا تھا، جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں. اور خدا کے مقابلے میں خدا ہونے کا کسی کے پاس جواب ہے ہی نہیں. اللہ اکلا تھا، اللہ اکلا ہے. اور خدا کے بعد اگر کائنات میں کسی کا مقام ہے تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرے مصطفیٰ کا ہے. اور مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے سے رب نے 1.25 لاکھ نبیوں کو نبوت بھی دی، رسالت بھی دی، اور ساری کائنات کے ولیوں کو ولایت بھی دی، صحابہ کو صحابیت بھی دی. یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. بلکہ ساری کائنات کا وجود ہی مصطفیٰ کے وجود سے ہے. ساری کائنات کا وجود مصطفیٰ کے وجود سے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. ساری کائنات ان کے وجود سے. تو قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا فرجعوا الی انفسہم، توڑا چکا لیا. تے دل ہی دل دی اندر جو سوچ رہے نے اپنے آپ نو، ساری قوم جو کہہ رہی ہے، اللہ انہاں دے دل تے دماغ دی گل نو قرآن بنا رہا ہے. جیسے ہوتا نا پریشانی میں کبھی ہم بھی پریشانی ٹینشن ہو اور بندہ گردن جھکا کے سوچ رہا ہوتا ہے اور دل ہی دل میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے، فرجعوا الی انفسہم، سب نے گردنیں جھکا لی اور دل ہی دل میں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن وہ بھی کہہ رہا ہے، فقالوا انکم انتم الظالمون. اپنے آپ ہی کہندے نے کہ واقعی اسی بہت بڑے ظالم ہاں. ساری کائنات دے پیدا کرنے والے نو چھوڑ کے اپنے ہتھاں دے نال ہی پتھر دیاں تے مٹی دیاں مورتیاں بنا کے انہاں نو ہی رب بنا کے اللہ دا شریک بنا چھڈیا. واقعی ہم سے بڑا ظالم کوئی بھی نہیں ہے. 4-5 منٹ سوچنے کے بعد گردنیں اٹھائی، اور پھر گردنیں اٹھا کے اب زبان سے جو بولے اللہ نے وہ بھی قرآن بنایا. اب زبان سے کیا کہتے ہیں، فرمایا ثم نکسو، پھر اٹھایا.
رؤوسہم، رؤوس راس کی جمع ہے، اور راس کہتے ہیں سر کو. کس کو؟ عربی میں راس سر کو کہتے ہیں. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر گردنیں اٹھائی. سارے نے توڑا کی کتیاں چکیاں تے زبان حال نال کہندے کی نے، رب نے وہ بھی قرآن بنایا. گردنیں اٹھا کے کیا کہتے ہیں؟ لقد علمت، لقد لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے. لقد علمت، البتہ ابراہیم اے تے تو بھی جاندہ ہے. کی جاندہ ہے؟ ما اولائی ینطقون. ابراہیم اے تے تو بھی جاندہ ہے کہ بول نہیں سکدے. ابراہیم اے تے تو بھی جاندہ ہے کہ بولن جوگے ہے ہی نہیں. تے حضرت ابراہیم کہندا ہے یہی گل پہلے تے میں آکھدا سی تسی مندے کوئی نہیں سی. اج میں حالات ہی ایسے کر چھڈے، آپ ہی اپنی زبان نال کہہ رہے ہو کہ ما اولائی ینطقون. ابراہیم تے بولن جوگے ہے ہی نہیں. پھر حضرت ابراہیم نے جب دیکھا نا کہ لوہا گرم ہے، لوہا کیا ہے؟ دھونا چکائیاں انہوں نے، اور زبان حال نال دلی اپنے آپ نے بھی آکھے کہ واقعی اسی بڑے ظالم ہیں، جو کر رہے ہیں غلط ہے. اور زبان حال سے اقرار بھی کر رہے ہیں کہ یہ پتھر کے بت بولنے کی، سننے کی، نفع کی، نقصان کی طاقت نہیں رکھتے. تسلیم کر رہے ہیں لوہا گرم ہے. اب اللہ کے نبی ابراہیم نے توحید کا ہتھوڑا چلایا. تو اب حضرت ابراہیم جو بولے، رب نے ابراہیم کی گفتگو کو بھی آگے قرآن بنا دیا تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے اور ہمارا عقیدہ بھی عقیدہ ابراہیمی بن جائے. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ اور بڑا سخت جملہ بولا، بڑا سخت جملہ. کیا کہا؟ قال افتعبدون من دون اللہ، افتعبدون کیوں عبادت کرتے ہو؟ من دون اللہ، اللہ نو چھڑ کے غیران دی. افتعبدون من دون اللہ، من دون اللہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ ما لا ینفعکم شیئا، جڑے ذرہ برابر بھی تانوں نفع نہیں دے سکتے. ولا یضرکم، اور ذرہ برابر تمہارا نقصان بھی نہیں کر سکتے. خود مان رہے ہو بول نہیں سکتے، نفع نہیں دے سکتے، نقصان نہیں دے سکتے، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آگے اللہ کا قرآن. حضرت ابراہیم نے قوم کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی کی زبان کے الفاظ، اف لکم. کیا کہا؟ اف لکم. پنجابی دی اندر جیسے ترجمہ کیا کہ پھٹے منہ تواڈے، تف ہے تم پر. اف لکم، تم پر کیا ہے؟ تف ہے، پھٹے منہ تواڈی اوقات نو. آپ ہی کہندے ہو سن دے نہیں، آپ ہی کہندے ہو ویکھ دے نہیں، آپ ہی کہندے ہو بول نہیں سکتے، تے پھر پوجا بھی انہاں دی کردے ہو. تف ہے تم پر. اف لکم، تف ہے تم پر. وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور قرآن مجید کا تیسرا سپارہ ساری دنیا پڑھتی ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں توحید کے بارے میں؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ساری دنیا دیا بادشاہیاں اللہ پاک دے کول. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہندا ہے بادشاہی عطا کر دیندا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جدے کولو چاہندا ہے بادشاہی کھو لیندا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جنوں چاہندا ہے عزت دے دے، جنوں چاہے ذلیل و خوار کر دے. کیوں؟ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، ساری دنیا کی خیر کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. کیونکہ اِنَّکَ عَلَىٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر، ہر چیز پہ طاقت، قدرت، اختیار اللہ کا. اور پیر نصیر الدین نصیر بھی، جن کے اشارہ آپ نے پہلے مجھ سے کئی دفعہ سنے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ؟ گولڑا شریف کے پیر
پیر میر علی شاہ کے پوتے پیر نصیر الدین نصیر کیا کہتے ہیں؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں کہتا ہے اس کا عقیدہ سچا، کوئی کہتا نہیں میں ٹھیک ہوں وہ نہیں، میں جنتی وہ جہنمی، فرمایا بھائی یہ فیصلے یہاں نہیں ہوں گے، یہ فیصلے قیامت والے دن ہوں گے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی التجا کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ یہ تعلق کس سے جوڑیں؟ اللہ سے۔ جب بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے، اور اللہ والا کب بنتا ہے بندہ؟ جدو اللہ کے اندر بندیا اے کر اے نہ کر، اے عبادت کر اے نہ کر، اے کھا اے نہ کھا، اس مقام تے بیٹھ اس مقام تے کھلو، انج کر انج نہ کر، اے مال تیرے لیے ٹھیک اے ٹھیک نہیں، اے حلال اے حرام، فرمایا مندا جا اپنی مرضی نہ کر، پھر ایک ایسا وقت آئے گا مجھے میری کبریائی کی قسم پھر کہنا تیرا کام ہوگا، ماننا ہمارا کام ہوگا۔ وہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، معین الدین نام سنا ہے سب نے۔ تو اجمیر کے قریب نا کچھ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ نو پوجن والے، 6 مہینے دے روزے، کنے 6 مہینے دے روزے رکھ رہے نے۔ پتہ چلا کوئی اللہ کا ولی آیا، حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت نے پوچھا حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیری رحم اللہ نے، یار تسی انی مشقت کر دیو، 6 مہینے دے روزے رکھ دیو تے رب نو من دے نہیں، اگ نو پوجی جاندے ہو، یہ سبب کی ہے؟ غور کیجئے گا میری بات کی طرف۔ انہوں نے کہا جی تواڈے نبی نے آکھا ہے، قرآن کہندا ہے وقودھا الناس والحجارہ، کہ جہنم کو اللہ پاک دہکا رہے پتھروں سے اور انسانوں سے، اور جہنم زیادہ بھڑکے گی قیامت والے دن انسانوں کی وجہ سے، اور کہے گی حل من مزید، ربا اور بندے بھیج۔ ہم نے تیرے نبی سے، آتش پرست کیا کہہ رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، کہ آپ کے نبی سے یہ سنا ہے اللہ پاک جہنم کو دہکائیں گے پتھروں اور انسانوں سے، ہم آگ کی پوجا کر رہے ہیں تاکہ ساڑھے تو راضی ہو جائے تے کل قیامت والے دن سنو ساڑے نہ۔ جدو یہ اندر جائیے دنیا دے اندر پوجا یہ کیتی ہوئے گی، ساڑا یہ نال تعلق جڑ جائے گا تے سنو ساڑے گی۔ یہ آتش پرست حضرت خواجہ معین الدین چشتی کو یہ جواب دے رہے۔ حضرت نے اپنی جوتی اتاری، کیا کیا؟ اپنی جوتی اتاری، قریب ہی آگ جل رہی تھی، اس کو آگ میں پھینک دیا، 5-10 منٹ تک وہ آگ میں رہی، 10 منٹ کے بعد ہاتھ اس آگ میں ڈالا اور جوتی کو باہر نکالا اور فرمایا ارے اگر آگ سے جلنے کے ڈر سے آگ کی پوجا کرتے ہو تو پھر آگ کی پوجا نہ کرو، آگ کے پیدا کرنے والے کی پوجا کرو۔ آگ کے پیدا کرنے والے کی پوجا کرو گے تو آگ تمہیں تو دور تمہارے جوتیوں کو بھی نہیں جلائے گی، تمہاری جوتی پہ بھی آگ اثر نہیں کرے گی۔ تعلق تو اللہ سے جوڑو۔ تو بتلا دیا کہ معین الدین چشتی نے رب سے تعلق جوڑا تو انسان جوتیوں کو بھی آگ چھوتی، بشرطے کہ تعلق کس سے جڑ جائے؟ اللہ سے جڑ جائے۔
نبی کے ہاتھ پہ جب کوئی ایسا واقعہ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اللہ کے ولی اور نیک بندے کے ہاتھ پہ جب خرق عادت کوئی کام صادر ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت۔ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ بھی برحق ہے اور کرامت بھی کیا ہے؟ برحق ہے۔ شرط یہ ہے معجزے میں طاقت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، اور کرامت میں طاقت رب کی ہوتی ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے۔ لیکن کرامت بھی برحق ہے اور معجزہ بھی کیا ہے؟ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ سے تعلق جوڑ لو، ساری دنیا ہی آپ کے قدموں میں آ جائے گی۔ وہ کیا کہا کسی شاعر نے؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتلا تیری رضا کیا ہے۔ جدو رب نالے تعلق جڑ جائے نا، پھر اللہ بندے نو پوچھتا ہے بندیاں دس تو کی چاہنا ہے، میری مرضی نہیں تیری مرضی۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب پہلے ہم اپنی مرضی کو رب کی مرضی پہ قربان کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ جائیں، پھر اللہ کے بندیاں ہن اج تو بعد مرضی تیری مننا میرا کام۔ پہلے میں آکھدا سی تو مندا سی، ہن آکھنا تیرا کام ہوئے گا، مننا میرا کام ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ ایسا کب ہوگا؟ جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت ہوگی، جب حضور سے محبت ہوگی، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی جب کملی والے کے طریقے کے مطابق بنا لیں گے تو تب ایسا ہوگا۔ پھر آواز آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے کی، محمد سے، میرے محبوب سے کی، محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے، لوح و قلم بھی تیرے ہیں۔ میرے نبی نال وفا کر، کائنات کی ہے، پھر رب بھی تیرا ہے، کائنات بھی تیری ہے، تو لوح و قلم بھی کیا ہے؟ تیرے ہیں۔ لیکن خدا اور محبوب سے محبت پیدا اپنے دل میں کر لیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ۔ اور مثالیں موجود ہیں، میرے نبی کے صحابہ جہاد کرنے جا رہے ہیں، راستے میں دریا آیا، کشتیاں نہیں ہیں، سارے پریشان، کیا کریں گے، اب کیسے پار جائیں گے؟ صحابی رسول نے کیا کہا؟ یہ بھی اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، ہم بھی اللہ کی مرضی سے چل رہے ہیں، اس کی بھی اپنی مرضی نہیں، ہماری بھی اپنی مرضی نہیں، یہ بھی اس کا پابند، ہم بھی اس کے پابند، گھوڑے ڈال دو دریا میں۔ سارے کا سارا لشکر دریا پار کر گیا، صحابہ کے گھوڑوں کے کھروں کو بھی پانی نہیں لگا۔ بات ہے ایمان کی، اور بات ہے کس چیز کی؟ یقین کی۔ خدا سے بھی پیار، مصطفیٰ سے بھی پیار، صحابہ سے بھی پیار، اہل بیت سے بھی پیار، اور جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھے، افراد اور تفریط نہ کریں، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھیں، فرائض کو ادا کریں، واجبات کو نہ چھوڑیں، تو میرے دوستو یہ دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی۔ اور پھر مسلمان کا مقام تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتلایا کہ اللہ کے محبوب نے حضرت بلال سے کہا بیت اللہ دی چھت تے کھڑے ہو کے اذان دے، یا رسول اللہ پہلے تے بیت اللہ وال منہ کر کے، آج بیت اللہ تے چڑھ کے کیوں؟ فرمایا تاکہ کعبے نو بھی پتہ چل جائے کہ مصطفیٰ دے غلامہ دا مقام بیت اللہ تو بھی بڑا ہے، نبی کے غلاموں کا مقام بیت اللہ سے بھی۔ لیکن وہ ہوگا کب؟ جب خدا اور رسول سے محبت ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت دی عطا۔